ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ یورپی سفیروں سمیت آسٹریلیا اور کئی خلیجی ممالک کے سفیروں کی طرف سے دورہ مقبوضہ کشمیر کی بھارتی دعوت مسترد کرنے کے بعد بھارتی حکومت امریکی سفیر سمیت 17 مندوبین کو مقبوضہ کشمیر کے نام نہاد دورے پر لے آئی۔ ان مندوبین کو فوجی ہیڈ کوارٹرز میں رکھا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس بار بھی دورے پر آئے سفیروں کی انتظامیہ کے حاشیہ برداروں اور مہروں سے ملاقاتیں کروائی گئی ہیں، جنہوں نے 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت تبدیل کیے جانے کے فیصلے کی مخالفت نہیں کی تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک حریت جموں کشمیر نے کہا ہے کہ بھارت نئی دلی میں تعینات غیر ملکی سفارتکاروں کے منتخب دوروں کے اہتمام کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں سچ نہیں چھپا سکتا۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ برس 5 اگست کو خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے سے سخت مایوسی اور مخمصے کی شکار ہونے کے بعد نئے مہروں کی تلاش میں ہے۔ اس سلسلے میں ایک سابق مہرہ الطاف بخاری کو سامنے لایا جا رہا ہے، جو کہ شہداء اور تحریک آزادی کے ساتھ غداری ہوگی۔ بھارت نواز نیشنل کانفرنس نے ایک اجلاس کے بعد بھارت کے زیر اہتمام کسی بھی انتخابی عمل میں شرکت سے انکار کر دیا۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی کی شیڈو وزیر ناز شاہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک حق خود ارادیت کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ بھارت بھر میں مسلم مخالف متنازع شہریت بل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ شہریت کے متنازع قانون کے خلاف حالیہ مظاہروں کے دوران پولیس تشدد کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے۔ در اثنا مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرے اور لاک ڈاؤن کو آج 159 روز ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ آپ کسی اونچی اڑان کے حامل پرندے کو لمبی رسی سے باندھ کر اڑنے کے لیے فضا میں چھوڑ کر یہ جھوٹا تاثر ہرگز نہیں دے سکتے کہ اسے اڑان کی آزادی حاصل ہے۔ یہ مثال جموں کشمیر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور بیرونی دنیا کے سفیروں پر صادق آتی ہے، جن کے ایک وفد کو گزشتہ سال وادی کا ایک گائیڈڈ دورہ کرایا گیا تھا۔ اس بار یورپی یونین کے سفراء نے کسی ایسے ڈھونگ کا حصہ نہ بننے کے بعد باور کرا دیا ہے کہ وہ صرف نام کی کشمیر یاترا کے بجائے عوام اور ان کے نمائندوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ وادی کشمیر کے حالات کیا ہیں، مشکلات کس قدر ہیں، اس کا اندازہ معاشرے کے اس طبقے سے لگایا جا سکتا ہے جنہیں جنگ میں بھی اگلے محاذوں اور خبروں تک ہر صورت رسائی حاصل ہوتی ہے، اور وہ ذرائع ابلاغ کے نمائندے۔ وہ کتنے آزاد ہیں، خود سنیے۔ کشمیر شاید دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پر 300 صحافی صرف 5 یا 6 کمپیوٹرز پر اپنا کام کرتے ہیں، کیونکہ 5 ماہ سے مسلسل انٹرنیٹ پر پابندی ہے اور صحافیوں کو اپنا کام باہر بھیجنے کے لیے سرکاری فیسیلیٹیشن سینٹر پر چند کمپیوٹرز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں لگ رہا ہم اس صدی میں جا رہے ہیں جیسے 15 سال پہلے نیٹ کے بغیر جو ہم ہارڈ کاپی بھیجے تھے، ویسے ہی میرے کو اپنا وہ ماحول لگ رہا ہے اندر سے۔ First of all, we have to prove our identities. ہمیں دکھانا ہے کہ we are journalists. Please LOS. So it's like آپ مانگنے رہے ہیں کہ انٹرنیٹ چاہیے. You are like begging for the internet. We feel like that, to be very honest. Yeah, kind of suffocated اس لیے feel ہوتا ہے because ایک جرنلسٹ کو ایک appropriate time چاہیے ہوتا ہے to work. ایک جرنلسٹ کو ایک سٹوری سوچ سمجھ کے لکھنی ہے، تو آپ پریشر میں ایک اچھی سٹوری نہیں لکھ سکتے. That is the main point. بھارت جموں کشمیر کے حوالے سے اپنی مرضی کے مناظر دکھانا چاہتا ہے، مگر حقیقت کیا ہے دنیا اچھی طرح جانتی ہے۔